السلام علیکم، میں خالدہ رفت، آپ کی اردو کوآرڈینیٹر۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اردو طریقہ تدریس کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اردو حروف تہجی یعنی الف سے یہ کل 36 حروف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 بھاری آوازیں بھی حروف تہجی میں شمار ہوتی ہیں۔ حروف تہجی الف سے یہ کو آسان کرنے کے لیے اور بچوں کے لیے مزید دلچسپ بنانے کے لیے ساخت کے اعتبار سے انہیں مختلف خاندان اور جوڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا خاندان بے کا خاندان۔ بے کے خاندان میں 5 حروف ہوتے ہیں: بے، پے، تے، ٹے، سے، اور بے کی شکل کشتی سے ملتی ہے۔ یہ ہم بچوں کی دلچسپی کے لیے بتائیں گے۔ خاندان جیم کا خاندان۔ جیم کے خاندان میں 4 حروف ہوتے ہیں: جیم، چے، ہے، خے، اور جیم کی شکل جگ سے ملتی ہے۔ رے کا خاندان۔ دال کا خاندان۔ دال کا خاندان 3 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کی شکل کپ کے ہینڈل سے ملتی ہے۔ رے کا خاندان۔ رے کا خاندان 4 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے: رے، ڑے، زے اور یہ، اور اس کی شکل لفافے کے کونے سے ملتی جلتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حروف کے جوڑوں کی طرف۔ یہ 2 کے حروف کے جوڑے ہوتے ہیں جن کی شکل اور ساخت ایک جیسی ہوتی ہے اور صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ پہلا جوڑا ہے سین اور شین۔ سین اور شین کے جو شوشے ہوتے ہیں وہ انگور کی ساخت سے ملتے ہیں۔ یہ ہم بچوں کی دلچسپی اور ان کی یاد دہانی کے لیے انہیں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سواد اور زواد۔ سواد کی جو ساخت ہوتی ہے اس کی شکل پھول کی پتی سے ملتی ہے۔ توئے کا جوڑا۔ توئے اور زوئے کی شکل پرندے کے پر سے ملتی ہے۔ عین اور غین۔ ان کی شکل انناس کی ساخت سے ملتی ہے۔ کاف اور گاف۔ کاف اور گاف کی شکل بھی کشتی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ الگ حروف ہوتے ہیں جیسے لام، میم، نون، بڑی یہ۔ ان سب کی شکلیں کسی کی شکل چھتری سے کے ہینڈل سے ملتی ہے یا ہم اس کو مختلف ساخت کے لحاظ سے بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ حروف کی قسمیں۔ حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں: مصوتے یعنی الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے، اور مصمتیں یعنی بے سے گول ہے تک اور بھاری آوازیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ بنیادی اشکال کی اہمیت۔ ابھی جو ہم نے آپ کو قسمیں بتائیں حروف اور مختلف حروف کے خاندان اور جوڑے بتائے، یہ سب ہم نے ان کی ساخت کے لحاظ سے بتائے۔ اب ان ساخت اور بنیاد ان کی اشکال کی کیا اہمیت ہے اور ان کو ہم لکھائی میں بچوں کی آسانی کے لیے کس طرح سے ہم ان کو بتا سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم نے حروف کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اردو میں ہر حرف ایک مخصوص جگہ پر لکھا جاتا ہے۔ اگر سطر یعنی لائن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کچھ حروف اوپر کے 3 حصوں میں آئیں گے، کچھ درمیانی حصوں میں اور کچھ نچلے 3 آخر کے حصوں میں لکھے جائیں گے اور لکھائی متوازن نظر آئے گی۔ سطر کے اوپری حصے میں لکھے جانے والے حروف قدرے آسان ہیں اور انہیں فلکی حروف کہا جاتا ہے، جیسے الف۔ الف مدہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ توئیں، زوئیں، کاف اور گاف۔ دوسری قسم ہے فرشی حروف۔ سطر کے درمیانی حصے میں لکھے جانے والے حروف 16 ہیں۔ یہ بھی قدرے آسان ہیں اور دائیں سے بائیں سیدھے خط میں مہارت کے باعث اور آسان ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہم فرشی حروف کہتے ہیں، جیسے بے، پے، تے، ٹے، سے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، یہ، فے، واو،
गोल हे और बड़ी ये। आखिरी किस्म है जो सतर के आखिरी 3 हिस्सों में लिखे जाने वाले हुरूफ पे मुश्तमिल है। ये लिखाई में कुछ मुश्किल होते हैं और इन्हें असली हुरूफ कहा जाता है, जैसे जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ऐन, गैन, काफ, लाम, मीम, नून, छोटी है। हम आते हैं शरीर 9 हुरूफ की तरफ। इन्हें शरीर क्यों कहा जाता है? उनको इसलिए शरीर कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे हुरूफ हैं जो अपने से पहले वाले हुरूफ के साथ तो जुड़ सकते हैं यानी मिल जाते हैं, मगर बाद में आने वाले किसी हुरूफ से नहीं जुड़ते। ऐसे तमाम हुरूफ को हम शरीर हुरूफ कहते हैं और वो ये हुरूफ हैं: अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, ये, वाव। मिसाल के तौर पे ज़लज़ला, डालडा, वलवला, रबड़ी, लजीज, टमाटर। ये कुछ बातें थीं जो उर्दू तरीक़ा तदरीस के बारे में यकीनन आपको मददगार साबित होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।